شیطان نے کہا اب ایوب کے جسم پر آزمائش لیا گیا ہے، ایوب کا جسم خراب ہو جائے گا تب اللہ کا ناشکر گزار بندہ بن جائے گا، تب اللہ سے شکایت کرے گا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا جو نبی ہوتے وہ کبھی شکایت نہیں کرتے، اللہ کی ہر رضا پر ہر مرضی پر راضی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیطان نے جب اس طریقے سے ہلاکان کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں بڑے بڑے فٹکے چھالے نکلنے لگے۔ وہ چھالے تو نکلے تھے جانتے ہو، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کے وہ چھالے پھوٹنے لگے۔ جب پھوٹنے لگے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ آج انسان اگر بستروں پہ سو جاتا ہے، زندہ انسان لیٹ جاتا ہے، مکھیاں جسم کے اوپر اگر آ جاتی ہیں تو اس مکھی کی وجہ سے اس کی نیند کھل جاتی ہے، کوئی انسان تیزی آواز میں بولتا ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کے اندر کیڑے مکوڑے اور بڑے بڑے کیڑے چلنے لگے۔ اب دیکھو جب کیڑے پڑ گئے، کیڑے کیسے چلتے ہوں گے، حضرت ایوب علیہ السلام کیسے برداشت کرتے ہوں گے، تکلیف بہت زیادہ۔ جانتے ہو حضرت ایوب علیہ السلام کی صرف آنکھ سلامت تھی اور منہ سلامت تھا، کس لیے کچھ کھانے پینے کے سامان کھاتے تھے، آنکھ سے دیکھا کرتے تھے۔ بستی والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بستی سے نکال دیا، ان کے جو دوست تھے دوستی ختم کر دیے اس کیڑے کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے۔ مگر یاد رکھنا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ کوئی بیماری نہیں دیتا ہے، یہ اللہ کی آزمائش تھی۔ جانتے ہو شیطان نے سوچا میں سب کچھ کر لیا ہوں، حضرت ایوب علیہ السلام کو پریشان کر دیا ہوں، اب یہ ناشکری کرے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے تھے اللہ تو جس حال میں رکھا ہے، جس مصیبت میں تو نے مجھے رکھا ہے، اے اللہ تیرا شکر احسان ہے، کم سے کم تو نے مجھے زندہ تو رکھا ہے۔ جانتے ہو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا بی بی رحمت نام تھا۔ بی بی رحمت کہتی میں جنگل چلی گئی اور جنگل میں ایک جھوپڑی ڈالنے کے بعد میرے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام اسی میں رہنے لگے۔ میں جاتی تھی کسی کے گھر کچھ کام دھام کرتی تھی، کچھ پیسے کماتی تھی، اسی سے سامان خرید کر لاتی تھی اور اپنے شوہر کو میں کھلاتی تھی۔ جانتے ہو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ملکہ تھی، ملکہ، مگر آج وہ مصیبت آ گئی کہ کسی کے گھر کام کرنا پڑ رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے دسترخوان پہ 1,000 لوگ کھانا کھایا کرتے تھے اور ہر قسم کی نعمتیں کھایا کرتے تھے۔ آج حضرت ایوب علیہ السلام کو لوگ بستی سے باہر نکال دیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام شکر کرتے رہے۔ ایک دن ان کی بیوی جا رہی تھی، شیطان راستے میں ملا، کہا بی بی رحمت جانتے ہو میں طبیب ہوں، میں حکیم ہوں، میں تیرے شوہر کے علاج جانتا ہوں، اگر میں علاج کر دوں گا وہ صحیح بھی ہو جائیں گے، مگر اس کے باوجود نہ حضرت ایوب کو مجھے یہ کہنا ہوگا، حضرت ایوب یہ کہے جس نے مجھے دوا دیا اس کا بہت شکر ہے اور وہ شفا مجھے پہنچایا، بس اتنا کہہ دینا۔ وہ بی بی رحمت سوچتی ہے کہ حکیم ملا ہے، طبیب ملا ہے، جا کر اپنے سرتاج شوہر سے کہہ دیتی ہوں۔ آپ آتی ہیں، سلام عرض کرتی ہے۔ حضرت ایوب کہتی کیسے آنا ہوا؟ سب خیر ہے؟ کہتے ایک طبیب ملا تھا، وہ کہا میں آپ کے شوہر کو صحیح کر دوں گی، مگر پر اس کے بدلے میں مجھے ان کو یہ کہنا ہوگا کہ شفا میں نے دیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام غصے میں آ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں وہ شیطان ہے، وہ شفا نہیں پہنچا سکتا، شفا دینے والی ذات تو میرے رب کی ذات ہے، شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، وہ شفا کیسے دے سکتا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ اے بی بی رحمت اگر میں صحیح سلامت ہوتا، ٹھیک ہوتا تو تجھے 100 کوڑے لگانے کا حکم دیتا، مگر یاد رکھنا واللہ قسم، اللہ کی قسمیں کھا کر کہتا ہوں جب میں صحیح ہو جاؤں گا تو میں 100 کوڑے لگاؤں گا۔ بیوی نیک ہے، خدمت گزار ہے، مگر صرف شیطان کی پیغام حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لے کر آئی ہے، اس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام غصے میں آ گئے۔ اب کیڑے آپ کے جسم سے گرتے اٹھا کر رکھتے، کہتے اللہ تیرا شکر ہے، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا اے اللہ تو مجھے شفا یاب فرما دے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے حکم دیا، جبرائیل جاؤ میرے ایوب سے کہو کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے ان کے قدموں کے نیچے ایڑی کے پاس آپ اپنا پر مارنا، پانی کے چشمے نکلیں گے، اسی پانی سے میرا ایوب
غسل کر لے گا اللہ شفا یاب فرما دے گا۔ پانی کے چشمے نکلا، حضرت ایوب علیہ السلام اسی پانی سے غسل کیے، اللہ تعالیٰ پوری بیماری کو دور فرما دے، شفا یاب فرما دیا، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیوی رحمت بھی ساتھ میں اسی بستی میں آئی تو بستی والوں نے کہا آپ ایوب علیہ السلام ہے۔ آپ نے فرمایا جب مصیبت تھی سب ساتھ چھوڑ دیے تھے اور خوشیوں میں پھر میرے پاس آئے ہو، اب میں کسی سے مطلب رکھنے والا نہیں ہوں۔ انسان کی مصیبت میں بھی ساتھ آنا چاہیے اور خوشیوں میں بھی ساتھ آنا چاہیے۔ مصیبت میں جو ساتھ چھوڑ دیتے وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، اس لیے جو لوگ مصیبت میں کام آئے انہیں ضرور پہچاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے بولنے میں قصداً جو غلطی اللہ تعالیٰ معاف عطا فرمائے۔ وما علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔